بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1662 ہے اور آج سورۃ الاحزاب کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 56، 57 اور 58، 56، 57 اور 58۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون رحمت بھیجتے ہیں علی النبی نبی پر، یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، صلو تم بھی درود بھیجو علیہ ان پر، وسلموا تسلیما اور سلام بھیجو بہت سلام۔ ان الذین بلا شبہ وہ لوگ جو یؤذون اللہ ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کو ورسولہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ ان پر لعنت کی ہے اللہ نے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وأعد اور اس نے تیار کیا ہے لہم ان کے لیے، عذابا مہینا رسوا کرنے والا عذاب۔ والذین اور وہ لوگ جو یؤذون ایذا پہنچاتے ہیں المؤمنین مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبوا بغیر اس کے جو انہوں نے کوئی گناہ کمایا، فقد احتملوا تو یقیناً انہوں نے اٹھایا، بہتانا و اثما مبینا بہتان اور گناہ ظاہر۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کو، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو رنج پہنچاتے ہیں، ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کے تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں، تو انہوں نے بہتان اور صریح گمراہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ دوسری بات ہے، مومنوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تیسری بات، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجی ہے۔ چوتھی بات، ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو انہیں رسوا کر دے گا۔ پانچویں بات، جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ چھٹی بات، ان لوگوں نے بہتان ترازی اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو تم بھی اے مومنوں نبی پر درود بھیجو، خوب سلام بھیجو۔ اس آیت میں صلات بھیجنے سے کیا مراد ہیں؟ اس سلسلے میں حضرت ابو العالیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نبی پر صلات بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملائکہ کے سامنے تعریف بیان کرتے ہیں، اور ملائکہ کا نبی پر صلات بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ ملائکہ یعنی فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کے صلات بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمانا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ درود نہیں بھیجتے بلکہ مغفرت فرماتے ہیں۔ اور رہا لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، تو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ آپ پر سلامتی کیسے بھیجنا ہے، مگر یہ نہیں معلوم کہ آپ پر درود کیسے بھیجنا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں 2-3 روایتیں بیان کی جا رہی ہیں تاکہ درود کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ ایک طویل روایت میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے اور چڑھتے وقت ہر سیڑھی پر پیر رکھتے ہوئے آمین کہتے رہے۔ جب خطبہ ختم ہوا تو ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، ان میں سے ایک سب یہ بیان فرمایا کہ جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ وہ شخص نامراد ہو جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور اس نے درود نہ پڑھا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ مغفرت بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ جس قدر ہو سکے ہمیں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت کے ساتھ بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گا اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت پہلے ہی بھیج دی گئی ہے کہ وہ ملعون شخص کہلائے گا، آخرت میں تو اس کے لیے دردناک اور رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اس آیت میں اللہ کو تکلیف دینے سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنا ہے کہ جس کا اس نے حکم دیا اسے نہ ماننا اور جس چیز سے روکا ہے اللہ نے اس سے نہ رکنا، یہ بھی خود اللہ کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ بعد نے کہا کہ اس سے مراد تصویر لینے والے ہیں کہ انہوں نے مخلوق خدا کے مثل تخلیق کرنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، ان تمام طریقوں کو یہاں شامل کیا گیا ہے کہ جو بھی انہیں تکلیف پہنچائے گا پیغمبر کو ملعون ہوگا۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں 2-3 روایتیں موجود ہیں، مگر مشہور وہ ہے جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا کہ کون اس شخص کو عذر پیش کرے گا جو مجھے تکلیف دیتا ہے اور لوگوں کو اپنے گھر جمع کرتا ہے جو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایمان والوں کو تکلیف دینے پر جو سزا مقرر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تکلیف و سزا دیتے ہیں، چاہے وہ باتوں کے ذریعے ہو یا جسمانی تکلیف کے ذریعے ہو، ایسے لوگوں پر بہتان یعنی ان پر جھوٹ بات کہنے کا اور کھلے طور پر گناہ کرنے کا عذاب ہوگا۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ دوزخیوں کو اللہ تعالیٰ خارج یعنی کھجلی کی بیماری میں مبتلا کرے گا تو وہ لوگ کھجلانے لگیں گے، اتنا کھجائیں گے کہ ان کا گوشت نکل کر ہڈیاں نظر آنے لگیں گی۔ پھر وہ کہیں گے کہ اے اللہ کس وجہ سے ہمیں عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم لوگ ایمان والوں کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کسی مسلمان کی عزت کو حلال سمجھنا، یعنی اس کی عزت کو لوگوں کے سامنے اچھالنا اور اسے رسوا کرنا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہی آیت تلاوت فرمائیں۔ ہمیں بھی کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنا نہیں چاہیے، جہاں تک ہو سکے اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا چاہیے تاکہ ہم اس قسم کے وبال اور گناہ سے بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔